يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179 سے 187 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا، اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے، لِجَہَنَّمَ، جہنم کے لیے۔ زَرَعَ یَزْرَعُ، زرع کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ اور البتہ تحقیق یا اور البتہ یقیناً پیدا کیے ہم نے جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت سے جنوں اور انسانوں میں سے۔ اب اس طرح کی آیات کا ترجمہ تو آپ خود ہی کر لیتے ہیں، کثیر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جن و انس بھی ہوتا ہے، من کا مطلب ویسے ہی آتا ہے۔ جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے، استغفر اللہ۔ لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں، قلب ان کی جمع قلوب، لا یفقہون، نہیں وہ سمجھتے، فاقیہ یفقہ، فقہ ہوتا ہے سمجھنا، لا یفقہون بہا، ان سے، دلوں سے۔ قلب جو ہے مؤنث ہے اس لیے ہا کی ضمیر آئی ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں، عین کی جمع آیُن، لا یبصرون بہا، نہیں وہ دیکھتے ان سے، یبصرو، ابصارا یبصرو، ابصار دیکھنا، نہیں وہ دیکھتے بہا ان سے، بصر آنکھ جو ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہے تو اس لیے بہا کی ضمیر۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، آذان، کان ہیں، لا یسمعون بہا، نہیں وہ سب سنتے ان سے۔ سننا، سامع یسمع، سمع سننا۔ محفل سماع سنا ہوگا آپ نے، سننے کی محفل قوالیوں کے لیے کہا جاتا ہے، تو سماعت کا لفظ ہوتا ہے سننا۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنتے بہا ان سے۔ اچھا، اب یہ کان بھی مؤنث، آنکھ بھی مؤنث، دل بھی مؤنث، تو یہ جو کان اور آنکھ یہ دو دو اعضاء ہیں، تو عربی میں جو ہمارے دو دو اعضاء ہوتے ہیں نا وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ آذان، دو کان ہیں تو وہ مؤنث ہے۔ لا یسمعون بہا، نہیں وہ سنتے ان سے۔ اولئک، یہ لوگ، الانعامی، چوپایوں کی طرح سے، کا جو ہے حرف جر ہے، کی طرح، لائک۔ انعام ہم نے پیچھے صورت پڑھی ہے، مویشی، کیٹل، چوپایوں کو کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ کل انعام، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ہم وہ اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اسم تفضیل، زیادہ گمراہ، زیادہ بھٹکے ہوئے، چوپایوں سے بھی بدتر، ان سے بھی گئے گزرے۔ اولئک، وہ لوگ، ہم الغافلون، وہی ہیں جو غافل ہیں۔ غافلون، سب غافل، یہ سب غافل اسم الفاعل ہے، اس کی جمع غافلون۔ وللہ، اور اللہ ہی کے ہیں، الاسماء الحسنی، سب نام اچھے اچھے۔ حسنہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، احسن کی، احسن بھی
اس میں تفصیل ہوتا ہے سب سے اچھا، مؤنث میں حسنا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فدعوہ تو تم پکارو اسے، دعا یدعو پکارنا، بہا ان کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ، وذر الذین اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ یلحدون جو الحاد کرتے ہیں، جو کج روی اختیار کرتے ہیں. یہ جو لفظ پیچھے گزر چکا ہے کیونکہ وزرو، وزرا یازرو، وزرن چھوڑ دینا، وزرو اسم فعل امر ہے، اور چھوڑ دو الذین ان لوگوں کو، یلحدون جو الحاد کرتے ہیں یا کج روی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائی اس کے ناموں میں، الحد یلحد الحاد، الحاد کرنا یا کج روی اختیار کرنا. اور قبر کو بھی کہا جاتا ہے نا کہ لحد میں چلا گیا، قبر کے لیے لحد کا لفظ بھی آتا ہے. قبر جب کھودی جاتی ہے تو سیدھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر سائڈ پہ سیدھے سے ہٹ کے دیوار کے اندر ایک جو قبر کھودی جاتی ہے اسے لحد کہا جاتا ہے. جو تو سامنے سیدھی ہوتی ہے، جس میں جو ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ تو قبر سیدھی، اسے نہیں لحد کہا جاتا. لحد اس کو کہا جاتا ہے جو آج کل تو بہت کم ویسی بنتی ہیں، اور کیونکہ یہ پہاڑی علاقے میں بہت ہی مشکل ہے، وہ کھودنا ہی بہت مشکل ہے کہ پہلے زمین میں گھڑا کھودا جائے، پھر سائڈ پہ جو دیوار ہے اس دیوار کے اندر جیسے ایک کھڑکی سی نہیں بناتے ویسی قبر کھودی جائے، اسے لحد کہا جاتا ہے. کیونکہ وہ پھر دیکھیں وہ ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو لحد کہا جاتا ہے. تو الحاد کرنا بھی یہی ہوتا ہے کہ کج روی اختیار کرنا، ٹیڑھا پن اختیار کرنا. یلحدون وہ کج روی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائی اس کے ناموں کے بارے میں، سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، وممن اور ان میں سے جن کو خلقنا پیدا کیا ہم نے، خلق یخلق خلقن پیدا کرنا، امتن ایک گروہ ہیں، ایک امت ہیں، ایک جماعت ہیں، یہدونا کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، وبہی اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں. والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بیایاتنا ہماری آیات کو، سنستدرجہم ان قریب ہم تدریجن پکڑیں گے انہیں. اب اس کو تھوڑا کھول لیتے ہیں، سا ان قریب، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع میں ویسے تو حال کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی، لیکن یہ سین جو آتا ہے یا سوفا جب آتا ہے تو وہ پھر اسے اسپیسیفائی کر دیتا ہے مستقبل کے لیے. تو اب سین کا مطلب ہے کہ یہ فیوچر ہی کی بات ہو رہی ہے. تو ان قریب نون مین ہم، آگے کیا رہ گیا پیچھے، اس کو سین کو بھی نکال دیں، نون کو بھی نکال دیں، اور آخر کے ہم کو بھی نکال دیں، پیچھے کے پھر کیا رہ گیا، استدراجہ. استدراجہ کا مطلب ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ پکڑا. استدراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تدریجن کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو استدراجہ سے مضارع ہے یستدرجو، اور اس کا مصدر ہے استدراجن، آہستہ آہستہ پکڑنا. ان قریب ہم تدریجن پکڑیں گے انہیں، ان قریب پکڑیں گے انہیں، من حیث اس جگہ سے کہ جہاں سے وہ لا یعلمون انہیں علم ہی نہیں ہوگا، وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ ہم کس طرح ان کو آہستہ آہستہ کیسے ان کی گرفت کرتے ہیں اور کیسے ہم ان کو قابو کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. وَأُمْلِي اور میں مہلت دوں گا، املا یملی املاؤن ہوتا ہے مہلت دینا، لہم انہیں، انا بے شک قیدی میری تدبیر، متین بہت مضبوط ہے. اولم یتفکروا اور کیا نہیں انہوں نے غور کیا. اچھا دیکھیں واو جو ہے نا، ترجمہ اس کا پہلے کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو حمزہ استفہام ہے نا یہ اسے پہلے نہیں آنے دیتا، یہ ہمیشہ پہلے ہی آتا ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا، تو حمزہ استفہام شروع میں ہی آتا ہے ہمیشہ، تو واو کو بھی یہ آگے کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے، تو ترجمہ اس کا لیکن پہلے ہوگا، اور کیا لم یتفکروا، نہیں انہوں نے غور و فکر کیا. یہ میں بہت دفعہ پہلے جو چیزیں بتاتی رہی تھی، اب میں ان کو چھوڑ دیا، جیسے یتفکرون تھا، یہ لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب آپ یہ تو آپ کو پتا ہوگا ہی کہ ہے یہ مضارع ہی، لیکن مضارع کا جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یتفکرون. تو چونکہ لام شروع میں لگا اس لیے یہ یتفکرو ہو گیا. اولم یتفکرو، اور کیا نہیں انہوں نے غور کیا، تفکر کیا، ما کہ نہیں ہے، بصاحبہم ان کے ساتھی کو، من جنتن، من جنتن کوئی جنون، کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. تفکر یا تفکرو، تفکرن غور و فکر کرنا، شاید اس کا میں بتانا بھول گئی تھی کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر، نذیر مبین ڈرانے والا، مبین واضح کھلم کھلا. اولم ینظروا، پھر وہی حمزہ استفہام، اور کیا لم ینظروا نہیں انہوں نے دیکھا، نظر ینظروا سے ینظرون جمع کا صیغہ ہے، لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. اولم ینظروا، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا، فی ملکوت السماواتی، فی ملکوتی بادشاہت میں، سماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما خلق اللہ اور جو پیدا کی ہے اللہ نے، من شیء کوئی بھی چیز میں سے، من شیء یعنی شیء یہ نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز، من نے اس کو مزید نکرہ بنا دیا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے باہر ہو. جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں سے، وَأَن اور یہ کہ عسا شاید کہ، ان یکونا یہ کہ ہو، ادق تارابا یقیناً قریب آ گیا، یا قریب آ چکا ہو. اقترابا کا لفظ جو ہے آپ نے پڑھا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے، قریب آ گئی قیامت اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو اقتربا یا اقتراب، اقتراب ہوتا ہے قریب آنا، اس میں ہے اقتربت الساعۃ قریب آ گئی ہے قیامت، اور یہاں پہ ہے اقتربا اجلہم قریب آ گیا ہے ان کا مقررہ وقت، ان کی اجل. فبأی حدیث تو ساتھ کس بات کے، بعدہ اس کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. تو ساتھ کس بات کے، یا تو کس بات پر اس کے بعد وہ سب ایمان لائیں گے. اب حدیثوں کا لفظ جو ہے، حدیث ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے ہی ہمیں بس پتا ہے کہ حدیث اس کو ہی کہا جاتا ہے. حدیث کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. حدث یحدث حدوثا کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہیں تھی، یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے. اس کے ساتھ یہ قرآن میں کئی معنوں میں، کسی بات کے لیے بھی، کسی خبر کے لیے بھی، نئی چیز کے لیے بھی، مختلف معنوں میں یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ، سورہ طور میں آتا ہے، تو وہ لوگ لائیں اس جیسا کوئی کلام، فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ لے کے آئیں اس جیسا کوئی کلام. تو یہاں یہ لفظ کلام کے معنوں میں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی اسی معنی میں حدیث کہتے ہیں. قرآن میں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث نہیں کہا گیا. تو اسی سے پھر آپ کا جو کلام ہے، جو آپ کی بات ہے، اسے ہم حدیث کہتے ہیں. پھر ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ غاشیہ میں، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس چھا جانے والی کی خبر. تو یہاں یہ خبر کے معنوں میں آیا. ایک جگہ پہ آتا ہے حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا، جہاں تک کہ لوگ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں. وہاں پہ یہ بات کے معنوں میں آ گیا. ایک جگہ داستان یا افسانہ کے معنوں میں بھی آیا، فجعلناہم حدیثا، احادیثا، فجعلناہم احادیثا، سورہ سبا میں آتا ہے ہم نے ان کو افسانے بنا دیا. اور سورہ یوسف میں کیا ہے، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَعَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. وہاں پہ حدیث کا مطلب خوابوں کی تعبیر کے لیے. تو یعنی مختلف معنی ہیں، کہیں نئی چیز، کہیں بات، کہیں خبر، اور کہیں خوابوں کی تعبیر. تو یہاں کیا ہے، فَبِأَیِّ حَدِیثٍ
تو کون سی بات پر، ایون ہوتا ہے کون سی، وچ ون، فبی ای حدیث، تو کس بات پر، بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلا ہادی لہ، تو نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا، لہو، اس کو، ہادی کس کو کہتے ہیں، ہدایت دینے والا، فلا تو نہیں ہے، ہادیہ کوئی ہدایت دینے والا، لہو اس کو، یذرہم، وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ حیران پھرتے ہیں۔ امیہ یعمہو ہوتا ہے بھٹکتے پھرنا، اندھا ہونا، ایک تو ہوتا ہے نا آنکھوں کا اندھا، ایک دل کا اندھا ہوتا ہے، امیون، سمن بکمن امیون، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے عین میم یا، ایک ہوتا ہے عین میم ہا، یہ عین میم ہا والا ہے، ٹھیک ہے، امہن، یسألون کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ساعت گھڑی کو کہتے ہیں، واچ کو بھی کہتے ہیں، اور جو گھڑی سیکنڈ ہوتی ہے، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، اس کو بھی ساعت کہا جاتا ہے۔ یہ آپ سے ساعت کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قیامت کو ساعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بس پلک چھپکتے میں آ جائے گی۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کے بارے میں، ایانا، کہ کب ہے، مرساہا، اس کا واقعہ ہونا، اس کا وقت کب آئے گا۔ مرسا ویسے کہا جاتا ہے لنگر انداز ہونے کو، وہ دعا نہیں ہے جب پڑھی جاتی ہے، جب کشتی پہ سوار ہونے کی دعا ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا، تو مرساہا اس کا واقعہ ہونا، یعنی وہ پوچھتے ہیں کب لنگر انداز ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ قل، کہہ دیجئے، انما، در حقیقت، علمہا، اس کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا، نہیں وہ ظاہر کرے گا اس کو، جلا یجلی، تجلیتن ہوتا ہے ظاہر کرنا، لوقتہا، اس کے وقت پر، نہیں وہ ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر، الا ہوا، مگر وہی، ثقلت، وہ بہت بھاری ہے، ثقل یثقل، ثقل بھاری ہونا، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، لا تأتیکم، نہیں آئے گی تم پر، الا بغتۃ، مگر اچانک، یسألون کا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کأن کا، گویا کہ، حفیٌ، آپ تحقیق کرنے والے ہیں، آپ اسی کی ریسرچز میں لگے ہوئے ہیں کہ قیامت کب آنی ہے، یہ تو اس طرح آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ حفاوت مصدر سے لفظ ہے، حفی، متلاشی، باخبر، جاننے والا، تحقیق کرنے والا، آپ حفی ہیں انہا، اس کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، انما علمہا، بے شک اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے۔ چلیں جی، اب ہم ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہاں جی، کل ہم نے پڑھا تھا عہد الست کے بارے میں، کہ انسان کا ایک وجود روحانی ہے اور دوسرا حیوانی ہے۔ اب اگر کسی انسان کی پوری توجہ اس اپنے حیوانی وجود کی ضروریات پوری کرنے تک ہی ہو جائے گی، تو ایسا انسان پھر کیا بن جاتا ہے، بلعم بن باورا، جس کی مثال کل ہم نے پڑھی تھی۔ انفرادی سطح پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی۔ اب اسی سلسلے میں اگلی آیات جو ہیں، بلکہ اسی آیت میں ایک قرآنی حکمت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ بیان ہو رہا ہے کہ انسانوں کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل ہے جو صرف اپنے حیوانی وجود کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ اور میں کل سے یہی بات سوچ رہی تھی، بار بار میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ دیکھیں، ہم اپنے اگر کوششوں کا جائزہ لیں،
اپنے پورے جتنے بھی ارد گرد ہمارے لوگ ہیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے ریلیٹیوز میں دیکھ لیں، نیبرہڈ میں دیکھ لیں، اپنے کالجز میں، اپنے ورک پلیسز پہ دیکھ لیں، سارے انسان 99.9% جو لوگ ہیں ان کی ساری کاوشوں کا جو لب لباب ہے وہ صرف حیوانی وجود کو آرام پہنچانا ہے۔ اچھا گھر ہو، اچھی جاب ہو، بچوں کی اچھی تعلیم ہو، بچوں کو اچھا سا بزنس مل جائے، اچھی سی جاب مل جائے، کھانا پینا اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو، گاڑی ہو، مطلب ساری سہولتیں اس باڈی کے لیے جو قبر کے لیے بنی ہے، اور جن میں سے اکثریت اللہ نے اب یہاں اس آیت کو پڑھ کے ہول نہیں پڑتے، دل کانپ نہیں اٹھتے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے بہت سے جن و انس، ایسے جن و انس، ایسے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں ہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ جانور بھی شاید کچھ دیکھ لیتے ہوں، جانور بھی کچھ سوچ ہی لیتے ہوں اپنا اچھا برا، لیکن انسان تو اگر اپنا اچھا برا دیکھتا ہوتا، سوچتا ہوتا، تو کیا صرف اس مٹی میں ملنے والے جسم کے لیے اپنی 99.9% انرجیز وہ ضائع کر دیتا، اور اس کی روح تڑپتی سسکتی واقعی وہ وفات پا جاتی، اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں دل بڑا پریشان ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا تو نہیں ہے، دل بے چین سا ہے۔ کہ وہ بے چین نہ ہو تو کیا کرے، بھوکا مار دیا اس کو، اس کی تو ہم نے خوراک کا سوچا ہی نہیں، بلکہ ادھر ادھر سے جو سنے سنائے فکرے ہیں، مسیح کی روح کی غذا ہے، ذرا سوچتے ہی نہیں کہ یہ غذا دے کے ہم اس کو پالے پوسیں گے۔ اس کی غذا تو یہ اوپر سے آئی ہے، ملکوتی چیز ہے، تو اس کی غذا بھی اوپر سے آتی ہے، وہی قرآن، اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام، یہ ہے اس کی روح کی غذا۔ اولئک هم الغافلون، پھر ایسے ہی لوگ غافل ہوتے ہیں۔ وللہ الاسماء الحسنی، اور اللہ ہی کی ہیں سب اچھے اچھے نام۔ فادعوہ بہا، سے پکارو ان کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ پکارو جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون فی اسمائہ، جو الحاد کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ اب اللہ کے ناموں میں الحاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لحد کے معنی ٹیڑھ کے بھی ہوتے ہیں، اور قبر کے لیے جیسے سیدھا گھڑا کھودا جاتا ہے اور بغلی گھڑا جو ہوتا ہے اسے بھی لحد کہا جاتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ کے ناموں کا غلط استعمال جو کیا جاتا ہے وہ بھی الحاد کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ کا جو نام اللہ ہے، اس سے انہوں نے لات رکھ لیا، جو اس کا نام عزیز ہے اس سے انہوں نے عزا رکھ لیا، اپنے بتوں کے نام اللہ کے ناموں کو بگاڑ کے رکھ لیے، اور اسی طرح چلو وہ تو اس دور کی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے جو نام ہیں جوڑے جوڑے، معز المذل، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، الرافع الخافض، بلندی دینے والا اور پستی میں رکھنے والا، حی القیوم، حی الحی الممیت، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ جوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر اکٹھا ہی پکارنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک کو چھوڑ کے ایک پکارتا ہے، اور جیسے کچھ لوگ ہیں جو ظاہر ہے ناموں کی تاثیر تو ہے، اب اگر ان کے کچھ ایسے وظائف دوسروں کو بتا دیے جاتے ہیں، کسی کو آپ ذلت ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو معز کا کوئی ایک اسپیسیفک ٹائمز میں آپ اس کا کوئی بتا دیتے ہیں کہ اتنی دفعہ آپ نے یہ لفظ بار بار ریپیٹ کرنا ہے، تو ان کے اثرات ہیں۔ لیکن یا مذلو، یا مذلو، اے ذلت دینے والے، اسی کا ورد اگر کوئی شروع کر دے تو یہ اس حوالے سے الحاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں نام اکٹھے بولنے چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں خیر بہت اس تفصیل میں ہم فی الحال نہیں جا سکتے۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں، اور دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود انشاءاللہ رہیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا۔ تو یہی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا،
اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم رفتہ رفتہ انہیں ایسے پکڑیں گے، آہستہ آہستہ ہم ان کو ایسے ان کی پکڑ کریں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تدریجاً انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص کفر کے راستے پر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی کامیابیاں بھی اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا ہی کامیابیوں کے منازل طے کر رہا ہے یہ تو، اور وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے، اگر یہ ایسا نہ ہو تو پھر دنیاوی کامیابیاں بھی اس کو نہ ملیں، لہٰذا وہ کفر اور گناہ کے راستے پہ مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کیفیت کو پھر استدراج کہا جاتا ہے کہ جو اللہ اس کو آہستہ آہستہ، اللہ تو اپنے شکنجے میں کس رہا ہے نا اس کو، اسے لگ رہا ہے کہ میں کامیابیوں کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی وہ نافرمانی کے کام کر رہا ہے اور اللہ اس کو مزید، ہم نے پیچھے پڑھا نہیں تھا، یہ بھی اللہ کی ایک پکڑ ہوتی ہے کہ اللہ اسے دنیاوی ترقیاں عطا فرماتا رہتا ہے، وہ کفر کے راستے پہ، معصیت کے راستے پہ مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پوری دیدہ دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی آیات کا وہ انکار کر رہا ہے، اللہ کے احکام سے سرکشی کر رہا ہے، تو اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اس کی رسی دراز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں مہلت دوں گا اسے، ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے، ان قیدی متین، ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، اولم یتفکروا، اور کیا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، ما بصاحبہم من جنت، نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون، مگر ان ہوا الا نذیر مبین، مگر وہ ہے واضح ڈرانے والا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی طرح کے جنون کے اثرات یا کسی جن کا سایہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون کہتے، کبھی کہتے کسی نے ان پہ جادو کر دیا ہے، کبھی کوئی بات آپ کے بارے میں کہتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ سوچو، اولم یتفکروا، ذرا غور تو کرو، ہمارے یہ رسول تمہاری نگاہوں کے سامنے پلے پڑے۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال تمہارے سامنے گزارے ہیں، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، شخصیت، آپ کا کردار، یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہے، کیا اس کے باوجود بھی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ آپ پر جنون کے اثرات ہیں؟ کیا مجنون ایسا ہوتا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے اس دعوے کے بارے میں سوچا نہیں؟ کیا کبھی غور نہیں کیا؟ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، اور کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ پھر سوالیہ انداز ہے، کیا آسمان اور زمین کی سلطنت میں انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں؟ اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اس سے پہلے اسی صورت میں اللہ کا یہ فرمان تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، آیت 34 میں، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت کا علم صرف اللہ کو ہے، عین ممکن ہے کہ ان کے لیے جو مقررہ وقت معین کیا گیا ہے وہ قریب آ لگا ہو اور انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور اب اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے، یہاں حدیث سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی اس کلام کے بعد اور وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے رہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ مہلت دیتا ہے ان کو اپنی سرکشی میں وہ حیران پھرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی والی بات ہے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یسألونک عن الساعہ، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب ہے اس کا واقعہ ہونے کا وقت، کب ہے، کب لنگر انداز ہوگی یہ قیامت، کب آئے گی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے بارے میں
سوائے میرے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ قل انما علمھا عند ربی، کہ اس کا علم تو بس میرے رب کے پاس ہے، کسی کے پاس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بڑا بھاری بوجھ ہے۔ آسمانوں اور زمین اس سے بوجھل ہیں، جیسے حمل اٹھانے کو کہتے ہیں، اٹھائے پھرتی ہے، جیسے عورت اپنا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے بچے کا، اسی طرح یہ کائنات بھی قیامت کو یعنی اپنی فنا کو لیے پھرتی ہے۔ ہر چیز ہی جو پیدا ہوتی ہے، تخلیق کی جاتی ہے، اس کی ایک اجل مسمى اس کے اندر ہی موجود ہے۔ گویا ہر مخلوق کی موت اس کے وجود کے اندر سمو دی گئی ہے، ہر انسان اپنی موت کو اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے، اور اسی طرح سے پوری کائنات بھی اپنی فنا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے تو یہ ایسے پوچھتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، گویا آپ اسی کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ ہر وقت قیامت کی تاریخ کی تحقیق و جستجو میں تو نہیں لگے ہوئے، آپ کا تو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں، آپ کو تو پتہ ہے یہ تو ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے۔ قل انما علمھا عند اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، وہ علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تلاوت سنتے ہیں جی ان آیات کی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم.